الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین عام کرب و بلا کی آخری شہادت امام تشنہ قوم شہزادہ کونین سیدنا امام عالی مقام شہزادہ حسین کی شہادت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ میری زبان میں اتنی سکت نہیں میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت بیان کر سکوں، پر اس غرض سے کہ شاید یہ قبول ہو جائے، ہماری بگڑی بن جائے، سننے والوں کی، سنانے والوں کی۔ درد دل اٹھ اٹھ کے کس کا راستہ تکتا ہے تو، پوچھنے والا مریض بے کسی کا کون ہے۔ ہائے افسوس اس وقت کوئی اتنا بھی نہیں کہ شاہ سوارے میدان رضا اور سفیر وادی بلا کی رکاب تھامے۔ افسوس کوئی سوار ہوتے وقت ودا کرنے والا بھی نہیں۔ ہائے نہ علی اصغر ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ اون ہے، نہ محمد ہے، اور نہ غازی عباس باقی بچے ہیں۔ ہاں کچھ بے کس یتیموں کی درد بری آہیں اور بے بس حریم عفت پناہ کی مایوس نگاہیں ہیں، جو ہر گام پر امام کے ہم رکاب ہیں۔ امام عزم میدان فرما رہے ہیں، بچوں کی یتیمی، بیوہ عورتوں کی بے بسی آپ کا دامن تھامے ہوئے ہے۔ حریم عفت غایت صبر و استقلال سے تصویر خاموش ہے۔ امام المتقین اپنے متعلقین کے سامنے ودعی جملہ فرما کر صبر کی تلقین فرما رہے ہیں۔ آنسوؤں کا غیر منقطع سلسلہ راہ امام میں چھڑکاؤ کر رہا ہے۔ ازواج کے اداس چہرے اپنا اڑا ہوا رنگ دکھا دکھا کر امام کے زخم جگر پر نمک پاشی کر رہے ہیں۔ جگر گوشوں کی شہادت، امام کی رخصت، بے بسی بے کسی میں طرفہ مصیبت، چمنستان نبوت کے خزانی محمدی پھولوں کی بے جانی، نونہالوں کی بے زبانی ایک طویل کہانی ہے جس کو بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہاں وہ محمدی بارات کا دولہا آج سرخ جوڑا زیب تن کرنے والا ہے۔ عالم فنا سے بارات کی بری لے کر کوشک بقا میں عروس رحمت کے ہم آغوش ہونے والا ہے۔ اے فرات تیری روانی قیامت تک رہے گی، ساقیے کوثر کے جگر گوشہ تیرے ہوتے اگر پیاسے جا رہے ہیں، او مگر دیکھ کوثر نے ان کے لیے اپنی ٹھنڈی اور خوشگوار پانی کی سبیل تیار کر رکھی ہے۔ ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ 3 دن کے پیاسے اس کے کنارے جلوہ افروز ہونے کو آ رہے ہیں۔ طوبیٰ نے اپنے سایہ کے دامن فراغ کر رکھے ہیں۔ اسے معلوم ہے کہ کربلا کی کنکریلی زمین پر تیز دھوپ کے لیٹنے والے تشریف لا کر آرام فرمائیں گے۔ اللہ اللہ کیا وقت ہے آج میدان کربلا میں، جنتوں سے حوریں سنگار کیے ٹھنڈے ٹھنڈے کوثر کے کباب بلوری لیے حاضر ہیں۔ آسمان سے ملائکہ کی آمد ایک غیر منقطع سلسلہ نے سطح ہوا کو پر کر دیا ہے۔ پاک روحوں نے بہشت کے محل سونے کر کے کربلا آباد کی ہے۔ خود سرور عالم تاج دار دو عالم عرب و عجم سبز گنبد سے اپنے لاڈلے لال اور نو نہال کی قتل گاہ میں رونق افروز ہوئے ہیں۔ محاسن اقدس اور سر مقدس
کہ بال گرد میں آلودہ ہیں، مقدس آنکھوں سے اشک غم کا تار بندھا ہوا ہے، دست اقدس میں ایک شیشہ ہے جس میں شہیدان ناز کا خون جمع فرمایا گیا ہے۔ اب دل کے چین نور عین شہزادہ حسین کے خون کی باری ہے، سب و حیان عرش میں کھلبلی ہے، عرش و کرسی میں درد ہے، آج میدان کربلا میں حسینی میلہ ہے، حسینی میلہ ہے، حوروں کو مژدہ ہے کہ عنقریب ان کا دلہا آ رہا ہے، انہیں حکم ہے کہ اپنی خوشبودار چوٹیاں کھول کر کربلا کا میدان جاڑے کہ ان کے دلہا، ان کے آقا و نعمت فاطمہ زہرا کے لال علی مرتضیٰ کے نونہال کے شہید کرنے اور ان کے جسم نوری کو خاک کربلا پر لٹائے جانے کے وقت قریب ہے۔ رضوان کو حکم ہے کہ جنتیوں کو بینی بینی خوشبوؤں سے بسا کر دل کا آرائشوں سے سجا کر دلہن بنا رکھیں کہ بزم شہادت کے نوشا خون کی دھاروں کا صحرا باندھ کر، جراتوں کے ہار گلے میں ڈال کر، کم خواب سرخ کا جوڑا زیب تن فرما کر ان قریب آنے والے ہیں غرضے کے ساتھ آؤ بکاؤں بے قراری آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی، ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے ہیں سب شہید، اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی، بے چین ناز رفتہ باشد زے جہان نیاز مندی کہ بوقت جانے سپردن بے سرش رسیدہ باشی، اس اسنا میں شمر الزل جوشن خبیث ماں ایک جماعت کے خیماتور کی طرف بڑا، امام نے یہ بیائی دے کر فرمایا بے دینو، اگر دین نہیں رکھتے اور قیامت سے نہیں ڈرتے تو کم از کم شرافت سے کام لو اور میرے حرم سرا کی طرف جانے سے باز آؤ، اے شکیو یہ وہی حرم ہے جن میں ملائکہ معصوم بلا اجازت داخل ہونے کی ہمت نہیں کرتے، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ امام علی مقام نے فرمایا او بے شرمو، یہ وہی حرم ہے جن میں ملائکہ معصوم بلا اجازت داخل ہونے کی ہمت نہیں کرتے تھے، غرض کے اس ڈانٹ سے یزیدی کتے خیمہ کی طرف جانے سے رکے اور امام مظلوم پر شوق شہادت میں ہزاروں اشقیاء کے مقابلہ کو تنہا تشریف لائے ہیں۔ نرگا ہوا امام علی مقام جس طرف حملہ فرماتے ہیں دور تک سوار پیادوں کا نشان نہ رہتا، کیوں نہ رہتا، آخر بیٹے اسد اللہ الغالب مولا علی مشکل کشا کے ہیں، غرضے کے پورا مقابلہ و مقاتلہ ہوا، آخر دشمنوں کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور محمدی شیر کے مقابلہ کی توب نہ رہی، اب لڑائی نے طول کھینچا، دشمنوں کے چکے چھوٹے، حتیٰ کہ امام کا مرکب ذوالجنابی شہید ہوا، مگر پیادہ بھی وہ قتال فرمایا کہ سواروں سے ممکن نہ تھا۔ ایک شکی نے فرات کی طرف اشارہ کر کے تنزن کہا، ایک شکی نے فرات کی طرف اشارہ کر کے تنزن کہا، وہ دیکھیے کیسا لہریں لے رہا ہے فرات، مگر آپ اس کی ایک بوند بھی نہیں پی سکتے، یہاں تک کہ پیاسے ہی مارے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے پیاسا مارے، الفا اور پیاس میں مبتلا ہو گیا، پانی پیتا مگر پیاس نہ جاتی، یہاں تک کہ پانی پیتے پیتے آنتیں پھٹی اور پیاسا ہی جہنم رسید ہو گیا۔ آپ وقت مقابلہ دشمنوں پر چاروں طرف حملہ آور ہوتے اور فرماتے جاتے کیا میرا قتل پر جمع ہوئے ہو؟ ہاں خدا کی قسم میرے بعد ایسے کسی کو قتل نہ کرو گے جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ خدا کے غضب کا باعث ہو، خدا کی قسم، خدا کی قسم میرے بعد ایسے کسی کو قتل نہ کرو گے جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ خدا کے غضب کا باعث ہو،
خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ اللہ تمہیں ذلیل کرنے میں کمی نہ کرے گا، خدا کی قسم اللہ تم سے وہ بدلہ لے گا جو تمہارے خواب و خیال ہی میں بھی نہ ہوگا۔ آخر جب شمر خبیث نے کام نکلتا نہ دیکھا تو لشکر کو للکار اور کہا کہ تمہاری مائیں تمہیں روئیں، کیا انتظار کر رہے ہیں، حسین کو قتل کرو۔ اس کرخت آواز نے چاروں طرف سے اپنے ظلمت کی طرف فاطمہ کے پاند پر حملہ کیا۔ اس وقت امام کی شجاعت و دلیری شان کی تھی کہ خود شجاعت دست بوس سے شجاع تھی، جوان مردی و بہادری قدم بوس امام تھی۔ ملائکہ امام کو تحسین دے رہے تھے اور کفار پر نفرین آپ کی زبان پر یہ اشعار تھے۔ امام علی مقام پڑھتے تھے خیانت اللہ یا حقا بھی بعد جدی وان الخیرین والدی شمسا و امی کا وان الکوکب ابن النیرین۔ میں کا ترجمہ یوں ہے کہ جد من خیر الورا فاضل ترین انبیاء است، آفتاب اوج عزت شمع جمی اصفی است، منقبت ہائے بدر گر بر شمارم دور نیست، دورورا لافتہ و بدر برج حلات است، مادر خیر النسا فرزند خاص مصطفیٰ بر کمال و کلام بدعت منی گواہ است، واضح برا دگر بپرسی ہست شاہدین حسن، آنکھ ست مصطفیٰ و نور چشم مرتضی است، ہست امام جعفر دیار گاں در باغ خلد دائمہ پرواز دو تاشیان کبریاست، حمزہ سرخیل شہیدان باشدم ہمیں پدر این چنی اصل و نسب در جملہ عالم کراست، ایسی تمگاران سنگین دل کے اخلاق شما بے وفا و بانفا و حیلہ و جور و جفاست، جملہ فرزندان و خویشان عزیزہ میرا قتل کردنی چاہیں اسد ہی تغیاں کراست، دی زمان بہر ہلاک من کمر بر بستایا آیت گشتن من در قدام میں مذہب دست درواست، تشنا لب رفتم یاران و من از بے میروم در قیامت حضرت اقماکم ماں شما است۔ پھر جو رگے ہاشمی متحرک ہوئی تو وہ بڑا تلوار چلائی کہ اشکیا کے پاؤں اکڑ گئے اور ہزار شکی جہنم پہنچا دیے، گاوے زمین کے یہ کفے پاؤں سے نکل گئی، پیر فلک کی پشت دونتاؤں سے نکل گئی، فوکس سماؤ تحت سرا سے نکل گئی، ایک سانس میں یہ بڑھ کے ہوا سے نکل گئی، جاتی تھی دھوپ مثل پرندہ اڑی ہوئی، پر سوئے تھے خوف سے گردن مڑی ہوئی، چمکی جو خود سر پہ تو سر سے نکل گئی، مثل قرار سب کے جگر سے نکل گئی، سینہ میں دم لیا تو گمر سے نکل گئی، حیران تھا خود بدن کے کدھر سے نکل گئی، اونچی ہوئی تو فرق عادت کو فرد کیا، گر کر اٹھی تو راکب و مرکب کو دو کیا، اس مقابلہ میں اشکیا باغ پڑے اور مقابلہ نہ کر سکے، اب میدان جنگ سے خیمہ میں تشریف لائے اور وصیت و صبر و شکیبائی اتنے میں دیکھا